الحمد للہ الذی نزل الفرقان نصلی و نسلم علی سید الانس والجان۔ قرآن حکیم کلاس میں آج ہم انشاءاللہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 130 تا 138 کو سمجھیں گے۔ جیسا کہ قرآن حکیم کلاس کے طلباء کرام جانتے ہیں کہ گزشتہ نشست میں ہم نے سورہ آل عمران کا رکوع نمبر 13 سمجھا تھا۔ اس رکوع سے 6 رکوعات پر مشتمل غزوہ احد کے حالات و واقعات کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ اس سلسلے کا پہلا رکوع ہم گزشتہ نشست میں پڑھ چکے ہیں۔ آج ہم دوسرا رکوع یعنی سورہ آل عمران کا 14واں رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ۔ اس رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کے لیے ایسے احکام جاری کیے ہیں کہ جن پر عمل پیرا ہو کر انسان سیدھے رستے پر قائم رہ سکتا ہے اور اللہ کے باغیوں کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن سکتا ہے۔ اور اگر اپنے اندر یہ اوصاف نہ پیدا کیے تو بودے اور کمزور کردار کے حامل لوگ کبھی بھی برے لوگوں کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو اس حوالے سے اس رکوع کی غزوہ احد سے مطابقت بھی ہے کہ اپنے اندر یہ اوصاف پیدا کیے جائیں تاکہ اللہ کے باغی لوگوں کا مقابلہ کرنے میں آسانی ہو سکے۔ اب سنیے اللہ کے وہ احکام اور ان پر عمل پیرا ہونے کی پوری کوشش کیجیے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، اے ایمان والو سود مت کھاؤ کئی گنا۔ جیسے ہمارے ہاں سود مرکب کمپاؤنڈ انٹرسٹ رائج ہے نا، جو بڑھتا ہی رہتا ہے، ہمارے ہاں ایسے سود خور موجود ہیں جو بہت زیادہ شرح پر لوگوں کو قرض دیتے ہیں اور ان کا خون چوس جاتے ہیں۔ اس آیت میں اس کی ممانعت فرمائی ہے۔ اس آیت سے یہ بھی ہرگز نہ سمجھا جائے کہ کئی گنا سود تو مت کھاؤ، تھوڑا سود کھا لو۔ اس آیت کو بنیاد بنا کر بعض ملحدین یہ نظریہ پیش کرتے ہیں کہ کم شرح پر سود لیا جا سکتا ہے۔ سود کے بارے میں حتمی حکم سورۃ البقرہ کے رکوع نمبر 38 میں ہم تفصیلاً پڑھ چکے ہیں، تمام طلباء یہ جانتے ہیں، جس میں سود کو 2 ٹوک انداز میں حرام قرار دے دیا گیا تھا اور سود خوری سے باز نہ آنے پر اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا الٹیمیٹم بھی دیا گیا تھا۔ تو یہ حکم آیا سود مت کھاؤ، اس سے تو مال کی محبت میں اضافہ ہوگا، اس سے کردار کمزور ہو جائے گا اور کمزور اور بودے لوگ کفار کا مقابلہ کیا کر سکیں گے پھر۔ واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ واتقوا النار التی اعدت للکافرین، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی انسان کو جہنم کی آگ ذہن میں رکھنی چاہیے اور اس سے نجات حاصل کرنے کی تگ و دو کرنی چاہیے۔ اب یہ نجات جہنم سے کیسے حاصل ہوگی اور جنت کیسے ملے گی؟ اس سوال کے جواب کے لیے اگلی آیت دیکھیے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اور اللہ کی اطاعت کرو اور اس کے رسول کی بھی تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو 2 باتیں یہاں معلوم ہو گئیں کہ اللہ کی رحمت حاصل کرنے کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ اللہ کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت بھی ضروری ہے۔ یہ جو ملحدین نے طوفان برپا کر رکھا ہے کہ ہمیں قرآن کافی ہے اور حدیث پاک کی ہمیں ضرورت نہیں، اس آیت سے ان کی بھی نفی ہو گئی۔ وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ، اور دوڑو اپنے رب کی مغفرت کے حصول کی طرف اور جنت کو حاصل کرنے کی طرف۔ یعنی مغفرت اور جنت کے حصول کے لیے دوڑو اور ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور وہ کوشش وہی ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ اور یہ ذہن میں رکھو کہ جنت کوئی معمولی شے نہیں، عرضها السماوات والارض، اس کا عرض یعنی چوڑائی زمین و آسمان جتنی ہے، تو جس کی عرض یعنی چوڑائی کا یہ حال ہے تو اس کے طول یعنی لمبائی کا کیا حال ہوگا۔ اعدت للمتقین،
اور یہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ جیسے آیت نمبر 131 میں جہنم کے لیے فرمایا کہ اعدت للکافرین، کہ وہ منکرین کے لیے تیار کی گئی ہے، اور اس آیت نمبر 131 میں جنت کے لیے فرمایا اعدت للمتقین، کہ جنت متقین کے لیے تیار کی گئی ہے۔ تو دونوں کے تیار کرنے کی وجہ بھی بتا دی گئی، اور ماضی کا صیغہ استعمال کر کے یہ بھی بتا دیا گیا کہ دونوں چیزیں بالکل تیار ہیں۔ اب آگے متقین کے چند اوصاف بیان کیے جا رہے ہیں کہ وہ سود کے ذریعے لوگوں کے مال تو نہیں کھاتے، بلکہ وہ تو اپنا مال لوگوں کی ضروریات میں خرچ کرتے رہتے ہیں۔ الذین ينفقون فی السراء والضراء، یہ وہ لوگ ہیں جو خرچ کرتے ہیں خوشحالی میں بھی اور تنگی کے حالات میں بھی۔ والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اور غصے کو پی جانے والے اور لوگوں کی خطاؤں سے درگزر کرنے والے، یعنی وہ مال کی محبت میں بھی گرفتار نہیں ہیں اور نہ ہی اپنی نفسانی خواہشات کے پیروکار ہیں۔ بڑے مضبوط لوگ ہیں، یہی لوگ مقابلہ کرنے والے ہیں اللہ کے باغیوں کا۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ تعالیٰ ایسے محسنین سے محبت کرتا ہے۔ محسنین وہ ہوتے ہیں جو احسان کے درجے پر عمل کرتے ہیں، یعنی عمل میں حسن پیدا کرتے ہیں، عمدگی سے اللہ کے احکام بجا لاتے ہیں۔ یہ احسان کا درجہ انسانوں کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب وہ اسلام کے قوانین پر عمل کرنے کی ٹھان لیتے ہیں، پھر جیسے جیسے عمل کر کے آگے بندہ بڑھتا جاتا ہے تو دل میں ایمان بڑھتا جاتا ہے، اور جیسے جیسے ایمان بڑھتا جاتا ہے انسان احسان کے درجے پر پہنچ جاتا ہے، پھر اس کے ہر عمل کے اندر حسن اور عمدگی نظر آنے لگتی ہے، وہ پوری طرح اور ٹھیک ٹھیک اللہ کے احکام کی بجا آوری کرتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو احسان کا درجہ نصیب فرمائے۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب یہ کھلے گناہ کا ارتکاب کر جائیں یا اپنے اوپر ظلم کر بیٹھیں تو ذکروا اللہ، فوراً اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی عظمت، اس کی سزا کا ان کو خیال آ جاتا ہے کہ میں نے یہ جو کام کیا ہے اس سے تو میرے رب نے منع فرمایا تھا۔ فوراً حکم کی طرف توجہ کرتے ہیں، ڈر جاتے ہیں اور خوب شرمندہ ہوتے ہیں۔ فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اپنے گناہوں پر استغفار کرتے ہیں، یعنی ہم سے جو تیرے حکم کی خلاف ورزی ہو چکی ہے ہم اس پر شرمندہ ہیں اور آئندہ خلاف ورزی نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں، ہماری اس غلطی اور خلاف ورزی کو معاف فرما دیجیے۔ اور پھر وہ اپنے اس نظریے کا بھی اظہار کرتے ہیں اللہ کے سامنے کہ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، اور اللہ کے سوا اور کون ہے جو گناہوں کو معاف کر سکے، یعنی اور کوئی نہیں ہے اللہ۔ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور وہ اپنے اس برے کام پر جانتے بوجھتے اصرار نہیں کرتے، یعنی برے کاموں کو لگاتار ہی نہیں کرتے رہتے کہ اس کے اوپر اصرار کریں اور جمے رہیں، بلکہ اگر برا کام ہو جائے تو فوراً اپنا دامن سمیٹ لیتے ہیں اور پھر سیدھے راستے پر گامزن ہو جاتے ہیں کہ جس راستے کی منزل اللہ کی رحمت، اس کی مغفرت اور جنت ہے۔ اولئک جزاؤہم مغفرۃ من ربہم وجنات، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کی جزا ان کے رب کی طرف سے مغفرت اور جنت ہے۔ تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا، اس جنت کے دامن میں ندیاں بہتی ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَنِعْمَ أَجْرُ الْعَامِلِينَ، اور یہ کیا ہی خوب بدلہ ہے، ریوارڈ ہے عمل کرنے والوں کے لیے۔ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِكُمْ سُنَن، تم سے پہلے بھی بہت سے واقعات گزر چکے ہیں کہ ان صفات کے حامل اہل ایمان کے مقابلے اللہ کے باغیوں سے ہو چکے ہیں۔ فَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ، تو تم روئے زمین پر ذرا چلو پھرو۔ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُكَذِّبِينَ، پھر دیکھو کہ جھٹلانے والوں کا کیسا انجام ہوا۔ قوم عاد اور قوم سمود کی بستیاں دیکھو، قوم لوط کی بستیاں دیکھو، پھر ان کھنڈرات کو دیکھ کر سبق حاصل کرو۔ آج کے انسان کی طرح نہیں دنیا گھومنی کہ وہ تو صرف مزہ لینے کے لیے، انجوائے کرنے کے لیے گھومتا ہے۔ بھلا ایسے لوگوں کے لیے یہ باتیں نصیحت اور ہدایت کیسے بن سکتی ہیں؟ اس لیے آگے فرمایا ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین، یہ بیان تو لوگوں کے لیے ہے، تمام لوگوں کے لیے ہے، اور ہدایت اور نصیحت ہے خدا سے ڈرنے والوں کے لیے،
یعنی یہ باتیں تو تمام لوگوں کے لیے ہو رہی ہیں، سب کے لیے یہ ہدایت اور نصیحت ہے، لیکن اس سے نصیحت اور ہدایت وہی حاصل کرتے ہیں جو خدا سے ڈرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ذات عالیہ ہمیں بیان کردہ صفات کو اپنا کر متقی بن جانے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔